محترم احبہ السلام علیکم ورحمۃ تعالی وبرکاتہ۔ بزرگان دین اولیاء کاملین کی ذات بابرکت ذات مقدس ذات سے کرامات کا ظہور ہوا کرتا ہے۔ دین اسلام کی نشیب و فراز کو ہموار کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو معجزات عطا کیے جاتے ہیں، جبکہ اولیاء کرام کو کرامات سے نوازا جاتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے خرق عادت انبیاء علیہ السلام سے خرق عادت عمل کا ظاہر ہونا معجزہ کہلاتا ہے، جبکہ اولیاء کرام سے خرق عادت عمل کا ظاہر ہونا کرامت کہلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض بنیاد کی وجہ سے ایسے خوارق و عادات اپنے مخصوص اور محبوب بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مخلوق میں ایک بڑی عظیم المرتبت شخصیت، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بے پناہ عنایت اور خوبیوں سے نوازا ہے، سید بدیع الدین احمد قطب المدار زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات درمیان اولیاء بڑی منفرد اور فقید المثال ذات ہے۔ حضور قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں اپنی ولایت میں ایک چمکتا سورج ہیں، آفتاب و مہتاب کی حیثیت رکھتے ہیں، دوسری طرف باب کرامت میں آپ کی کرامات بھی انفرادی حیثیت رکھتی ہیں اور دیگر اولیاء کاملین کی کرامتوں سے بے مثال کرامت کا ظہور آپ سے ہوا کرتا تھا۔ بنی اسرائیل کی مقدس جماعت میں ایک بڑا عظیم نام حضرت داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ کے برگزیدہ نبی، جن کا بڑا مخصوص معجزہ تھا کہ ہوا پر ان کا قابو تھا، تخت پر سواری کرتے تھے، 2-3 ماہ کی مدت سفر کی دوری کو چند وقتوں میں مختلف سمتوں کا سفر کر کے واپس آ جایا کرتے تھے۔ اللہ نے ان کو ہوا پر قابو عطا فرمایا تھا، ہوا کے دوش پر سواری کیا کرتے تھے، تخت سلیمانی پر بیٹھ کر میلوں کا سفر، ماہ 2 ماہ کا سفر چند منٹوں میں کر کے واپس آ جایا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ خاصہ تھا، ہوا کے دوش پر سواری کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء ایسے ہوں گے جیسے بنی اسرائیل کے نبی، جو وصف اللہ نے ان کو عطا کیے ہیں بنی اسرائیل کے نبیوں کو، وہی وصف میری امت کے صوفیہ کو بھی اللہ عطا فرمائے گا۔ اب اس حدیث شریف میں علماء سے مراد صوفیہ کی جماعت ہے، صوفیہ کی جماعت یہاں سے مراد ہے، کیونکہ یہ وہ جماعت ہے جو اللہ کو زیادہ جانتی ہے، اللہ کی ان کو زیادہ معرفت ہے، اللہ سے ان کو زیادہ شناسائی ہے۔ ایک بازار سے ایک بزرگ اللہ والے گزر رہے تھے، ایک دوسرے عالم فاضل کہنے لگے کہ اس میں اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں اور یہ اللہ کو جانتے ہیں۔ تو ان کا بڑا معاملہ ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ حضرت بدیع الدین قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کر رہا تھا، آپ کی کرامات پر روشنی ڈالتے ہوئے میں آپ سے چند باتیں کہتا ہوں کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس یہ وصف تھا کہ وہ ہوا پر سواری کرتے تھے۔ اگر حضور کی امت کے اولیاء کاملین کی زندگی پر نظر ڈالیں تو آپ کو بہت سارے ولی اللہ کاملین صالحین صدیقین مل جائیں گے جو ہوا پر اڑتے تھے، ہوا پر پرواز کرتے تھے اپنے جسم کے ساتھ، جسم لطیف کے ساتھ۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزے کا کوئی مظہر عتم نہیں ملے گا، لیکن آپ حضور سیدی بدیع الدین قطب المدار کی زندگی ان کے باب کرامت پر نظر ڈالیے تو آپ حضور حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزے کے مظہر عتم تھے۔ آپ حضرت بدیع الدین قطب المدار کی ذات میں آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزے کا مشاہدہ نظر آئے گا، وہ صفت نظر آئے گی۔ اب غور کیجئے کہ حضور سرکار سید بدیع الدین قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دین اسلام کی آبیاری کے لیے، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے سفر فرماتے تھے تو آپ کے پاس بھی ایک تخت تھا، نورانی تخت، فلائنگ کارپیٹ، رائٹرز نے لکھا ہے فلائنگ کارپیٹ تھا، آپ اس پر سوار ہوتے تھے اور دین اسلام کی راہ ہموار کرنے کے لیے جس طرح سے حضرت سلیمان علیہ السلام ملک کے گوشے گوشے میں، چپے چپے میں سفر فرمایا کرتے تھے، سیاحت فرمایا کرتے تھے، اور آپ کی بادشاہت پوری دنیا پر تھی۔
4 لوگ ایسے گزرے ہیں جن کی بادشاہت پوری دنیا پر تھی۔ سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام، نمبر 2 پہ حضرت ذوالقرنین، اور 2 کافروں میں ہیں بخت نصر اور نمرود۔ تو سلیمان علیہ السلام تبلیغ کے لیے سفر فرماتے تھے اپنے تخت پر، تو وہ حضور قطب المدار وراثت انبیاء رکھتے ہیں، اور آپ بھی تخت پر سفر فرماتے تھے، دنیا اسلام میں گھومتے تھے۔ کبھی آپ کا تخت مصر کے بازاروں میں، کبھی فلسطین کے جنگلوں میں، کبھی یونان کی وادیوں میں، کبھی پہاڑ کی چوٹیوں پر، کبھی صحراؤں اور بیابانوں میں آپ کا تخت اترتا، صوفیہ کی جماعت سامنے بیٹھتی، آپ سے فیض حاصل کرتی تھی۔ آپ کے اندر یہ وصف تھا۔ آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزے کے مظہر آتم ہیں۔ ایک بار آپ ایک سیاحی کے سفر کے لیے اپنے تخت شاہی پر پرواز کرتے ہوئے ایک آبادی سے گزر رہے تھے، یکایک جناتوں کی آبادی تھی۔ جناتوں کا بادشاہ اماد الملک اس منظر کو دیکھ رہا تھا، اور دیکھتے اپنے تمام خاندان والوں کو بلایا، کہا دیکھو کوئی اللہ والا ہمارے پاس سے گزر رہا ہے۔ حضور قطب المدار کی نگاہ اس آبادی پر پڑی، آپ نے دیکھا تو اپنے تخت کو اسی آبادی میں اتار دیا۔ تمام اجنہ آپ کے حلقہ بگوش قریب کھڑے ہو گئے، اور جنوں کا بادشاہ اماد الملک کہنے لگا شاہا عجب، شاہا چے عجب گر بنوازت گدارا، کیا بڑی بات ہے کہ اللہ جس کو نوازنے پہ آتا ہے کسی چیز سے بھی نواز دیتا ہے، وہ ہر چیز سے جس کو چاہتا نواز دیتا ہے، اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ حضور قطب المدار نے ان جنوں سے کہا کہ لا تحب الدنیا فتکونوا من الخاسرین، کہ تم دنیا کی عشق میں، دنیا کی وارفتگی میں، دنیا کے شوق میں، اس کے ذوق میں الجھے ہوئے ہو۔ اس سب کو ترک کر دو، ان سب کو چھوڑ دو، اور اللہ کے راستے پر آ جاؤ، اللہ کے محبوب کے بتائے ہوئے راستے پر آ جاؤ۔ جناتوں پر آپ کی تقریر کا بڑا عجیب اثر ہوا۔ اماد الملک آپ کے قریب ہوا اور کہنے لگا کہ حضور آپ کا بیان، آپ کا ارشاد سراپا ہدایت ہے، ہم پر تو خواہشات نفسانیہ کا زور ہے، خواہشات نفسانیہ ہم کو کسے ہوئے ہیں، وہ کمندے ڈالے ہوئے ہیں۔ حضور سرکار بدیع الدین قطب المدار نے فرمایا کہ پریشان مت ہو، اللہ غالب علی کل غالب، ہر غالب چیز پر اللہ غالب ہے۔ تم سب کو ترک کر دو، خواہشات نفسانیہ کو چھوڑ دو، اس کو ترک کر کے دوسرے راستے پر، ہدایت کے راستے پر، صراط مستقیم پر راستے پر آ جاؤ۔ پھر وہ جنات کہنے لگے افسوس ہماری زندگی پوری بیکار گزری، تباہیوں میں گزری، اب اللہ کی رحمت کے قریب ہم آ سکتے ہیں۔ حضور نے فرمایا بے شک تم قریب آ سکتے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ رب العالمین کی جب رحمت کی کوئی قریب آتا ہے اور اس سے بخشش چاہتا ہے تو وہ سب گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ سب سے بہتر غنا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا خیر الغنا غنا عن النفس، کہ تو بہترین مالداری خواہشات نفسانیہ کا ترک کر دینا ہے۔ جس طرح سے حضور نے فرمایا تھا لا یؤمن احدکم حتی اکون تبعا لما جئت بہ، کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی خواہشات کی اتباع کرتا رہے، خواہشات کی پیروی کرتا رہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ حضور قطب المدار نے فرمایا کہ بہترین غنا خواہشات نفسانیہ کو ترک کر دینا ہے، اور بہترین مالداری آخرت کے لیے زاد یعنی مال جمع کرنا ہے، نیکیاں جمع کرنا ہے۔ حضور قطب وحدت منبع حسنات سرکار سیدی بدیع الدین قطب المدار المعروف زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلمات مقدسہ کا بڑا اثر اس کے دل پر ہوا، اس کے دل کی دنیا بدل گئی۔ پورا قبیلہ جنوں کا آپ کے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہو گیا، سب نے آپ کے ہاتھ پر بیعت حاصل کی، اور اماد الملک حضور قطب المدار کے ہاتھ پر بیعت ہونے کے بعد آپ سے خلافت بھی اس کو حاصل ہو گئی، اور تا حین حیات وہ آپ کی صحبت سے فائدہ اٹھانے لگا، حضور قطب المدار کے ساتھ سفر و حضر میں رہنے لگا۔ جب یہ کالپی والا واقعہ پیش آیا تھا کہ کالپی کا بادشاہ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا اور آپ کی طرف سے اجازت نہیں تھی کہ وہ اندر داخل ہو آپ کے حجرے میں، جیسے جیسے کوئی چیز لگا کر جھانکنا چاہتا دیوار خود بخود اونچی ہوتی چلی جاتی، دیوار خود بخود، یہاں تک وہ ہاتھی بھی لے کے آیا، ہاتھی پہ کھڑے ہو کے حضور قطب المدار کے حجرے میں جھانکنے کی کوشش کی، جنات نے اس دیوار کو اور اونچا کر دیا، آخرکار وہ پریشان ہو کر واپس چلا گیا۔
پھر سرکار قطب المدار کے تعلق سے غلط بیانات بھی اس نے کی، اس کو سزا بھی ملی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا وصف معجزہ خاص کہ آپ سواری کرتے تھے ہواؤں کے دوش پر تخت کے ساتھ، حضور قطب المدار بھی اس وصف خاص سے متصف تھے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے مظہر عطن تھے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ حضور قطب المدار کی سیرت و سوانح پر بیانات جاری رہیں گی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔